دوستو، آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جو ایک ملک نہیں بلکہ تاریخ کی کھلی کتاب ہے، جس میں بہت سے انبیاء کرام بھی آئے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے مصر کی۔ فرعون کے محل کیسے تھے اور حضرت موسیٰ کہاں ملے تھے فرعون کو؟ حضرت یوسف اور زلیخا کا محل کہاں ہے؟ مصر کے لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کس جگہ پر ہم کلام ہوئے تھے، یہ کہاں ہے؟ اور بہت سے ایسے مقام آپ کو دکھائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر لازمی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلو دوستو، چلتے ہیں مصر کے ایک شاندار سفر پر۔ اس کا پورا نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے، جس کا نام تو عرب لکھا ہے لیکن اس کا زیادہ تر حصہ افریقہ میں آتا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 11 کروڑ 45 لاکھ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 11ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 10 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 30ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، مصر کی 90% آبادی مسلم ہے اور بقایا 10% آبادی کرسچن اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ اس کے 40% لوگ شہروں میں جبکہ 60% لوگ گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، آج کل جو ہم کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، یہ بھی مصر کے پرانے لوگوں کی ہی ایجاد ہے۔ دوستو، مصر دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں آتا ہے۔ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ مصر کے بارڈرز کی بات کریں تو اس کو ایک طرف لیبیا، سوڈان اور غزہ کی پٹی واقع ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا لمبا دریائے نیل بھی یہیں سے گزرتا ہے، جس کی لمبائی 6650 کلومیٹر ہے۔ اس کا دارالحکومت قاہرہ ہے، جو مصر کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر کبھی نہیں سوتا۔ تاریخی لحاظ سے بھی اس شہر کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اکانومی سینٹر بھی قاہرہ شہر ہے۔ اس کے بازاروں میں لوگوں کا رش رہتا ہے۔ اس کنٹری میں بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں۔ موسیقی مصر کے لوگوں کو بہت پسند ہے۔ تو یہ مسلم کنٹری ہے لیکن کلب اور بار آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے۔ اسے دیکھنے کے لیے کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 11 کروڑ 20 لاکھ لوگوں نے اس کا وزٹ کیا۔ سب سے پہلے آپ کو اس شہر میں لے چلتے ہیں جہاں فرعون اور موسیٰ رہتے تھے۔ دوستو، مصر کے ہر بادشاہ کے نام کے آگے فرعون لگتا تھا۔ اس شہر کا نام لکسور ہے۔ اس شہر کے پاس سے بھی دریائے نیل گزرتا ہے۔ اس شہر کی آبادی 13 لاکھ کے قریب ہے۔ اس شہر میں آج بھی فرعون کے محل کی عبادت کرنے کچھ یورپین لوگ آتے ہیں۔ ان کی دیواروں پر آپ کو زیادہ تر نقش نظر آئیں گے۔ اب آپ کو وہاں لے چلتے ہیں جہاں فرعون کی بیویاں بچے پیدا کرتی تھیں۔ یہ محل دریائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو کشتی میں جانا پڑے گا۔ اس کے اندر کمرے بنائے گئے ہیں جہاں بچے پیدا ہوتے تھے۔ یہاں پر آپ کو کوئی دیوار نقوش سے خالی نظر نہیں آئے گی۔ آج کے دور میں اس کی زبان کا ترجمہ کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو فرعون کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو لکسور میوزیم جانا ہوگا، جہاں پر آپ کو فرعون نظر آئے گا۔ مونٹ سینائی، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، جس کو جبل طور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ مصر کے فرعون اہرام مصر بناتے تھے، جس کو آج عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، اس کو عجوبہ کیوں کہتے ہیں؟ عجوبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جس دور میں بنایا گیا اس دور میں نہ ہی ٹیکنالوجی تھی، نہ ہی مشینری تھی۔ سب سے بڑے 3 پیرامڈ بنائے گئے۔
جن میں سب سے بڑا پیرامڈ گیزا سب سے بڑا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا ہے۔ لوگ سب سے زیادہ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ ان کے اندر فرعون کی ممی رکھی جاتی تھی اور ان کے ساتھ سونا، چاندی اور ملازم بھی دفن کیے جاتے تھے۔ دوستو، مصر میں تاریخی مقامات سب سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے ٹورسٹ سب سے زیادہ مصر آتے ہیں۔ جدید مصر کا آغاز 1922 میں ہوا۔ اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ دنیا کی اہم تجارت کا حصہ مصر کے پاس سے گزرتا ہے، جس کا نام سوئس کانال ہے۔ یہ کانال 150 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ 193 کلومیٹر طویل اور 200 کلومیٹر چوڑی ہے۔ 1967 تک غزہ کی پٹی پر مصر کا کنٹرول تھا۔ دوستو، مصر کی جی ڈی پی $476 بلین ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدن $14,600 ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2,000 پاکستانی اور 4,000 انڈین اس شہر میں موجود ہیں۔ اس میں استعمال ہونے والی کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے، جو پاکستانی $6 کے برابر اور انڈین $2 کے برابر ہے۔ کیرو اور لکسور کے علاوہ آپ کو الیگزینڈرا کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جو سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، یہ ملک زیادہ مہنگا نہیں ہے، $20 سے $25 میں روم مل جاتا ہے۔ پاکستان سے اس کی فلائٹ 1,30,000 کی مل جاتی ہے۔ اس طرح کھانا پینا بھی سستا ہے، $10 سے $15 میں آپ یہاں آرام سے کھا پی سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو مصر کے بارے میں انفارمیشن دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک اور ایک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔